نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے بآواز بلند درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ نہایت ہی معزز و محترم پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ احمد حسن صاحب ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ اور تمام علماء اہل سنت احباب ذی وقار عرس مبارک کی اس پروقار تقریب میں ہم سب حاضر ہیں۔ عرس مبارک میں حاضر ہونے کا مقصد ہم اہل سنت و جماعت کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری دلوں کی جو زمین ہے اس میں جو عشق رسول کے پودے ہیں، محبت اولیاء کے جو پودے ہیں، وہ طاقت کے لحاظ سے، پرورش کے لحاظ سے کچھ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بزرگان دین کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہمارا عشق رسول پھر سے جوان ہو جائے، عشق صحابہ، عشق اہل بیت، عشق اولیاء پھر سے جوان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں ان کے آستانوں پر حاضری دینے کی برکت سے ہمارے ایمان کو قوت نصیب ہوتی ہے۔ اور کہنے والے نے بڑی پتے کی بات کی کہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ اور کہتا ہے شاعر بندہ بننا ہے، لوگوں فیصلہ کر لو، اگر تم نے بندہ بننا ہے تو پھر کیا کرو، نمازیں اپنی جگہ پر، روزے اپنی جگہ پر، عبادت اپنی جگہ پر، سب کچھ اپنی جگہ پر، مگر بندہ بننا ہے تو گدا بن ان کا، بندہ بننا ہے تو گدا بن ان کا، جو فقیروں سے شہنشاہ بنا دیتے ہیں، جو فقیروں سے شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ یہ مقام ان کو کیسے نصیب ہوا؟ آئیے قرآن مجید کی جو سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی آخری آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ ایمان کو بولیے، ایمان کو، ایمان ایک ہے، ایمان دل کے اندر داخل ہو جانا، اور یہ بڑا نفیس نکتہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ایمان والوں کے دل پر ایمان کو نقش کر دیا ہے، اور صرف دل پر ایمان نقش کر کے انہیں چھوڑ نہیں دیا،
میرا رب فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیا اور روح قدس کے ساتھ ان کی مدد فرماتا ہوں. اللہ اکبر. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ. میرا رب فرماتا ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ فرماتا ہے میں ان کو جنت میں داخل کروں گا، اس جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. میرا رب فرماتا ہے اس جنت میں داخل کرتا ہوں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. اے میرے مولا کب تک وہاں رہیں گے؟ سال رہیں گے، 2 سال، 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال؟ فرمایا نہیں، خالدین فیہا. کیا دیجئے سبحان اللہ. جس کو سردی لگ رہی ہے وہ نہ کہے، جس کے دل میں پیر کی محبت کی گرمائش ہے زور سے کہے سبحان اللہ. فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو میں سوال کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے اولیاء گزرے، چاہے سلسلہ قادریہ کے، چاہے سلسلہ چشتیہ کے، سہروردیہ کے، نقشبندیہ کے، اہل سنت کے جتنے بھی سلاسل ہیں، اس میں جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں سب انعام والے، سب جنت والے. سب انعام والے، سب بولو بولو، سب انعام والے، سب جنت والے ہیں. اور سنیے یہ ان کو انعام کیوں ملا، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا اللہ ان پر راضی ہے اور یہ اللہ پر راضی ہے. اولئک حزب اللہ. فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے. یہ کن کی جماعت ہے؟ بولو بولو، کن کی جماعت ہے؟ آج کل ایک اور بھی جماعت ہے جسے لوگ جعلی نام دیتے ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے. اللہ کی جماعت اس طرح معاذ اللہ ذلیل لوگوں کی نہیں، اللہ کی جماعت تو شان والوں کی ہے. اللہ کی جماعت، یہ اللہ کی جماعت والے وہ ہیں اگر روسٹ مرغی کھا رہے ہوں تو آ کر اعتراض کرنے والی مائی کہے حضور آپ تو روسٹ مرغیاں کھاتے ہو اور میرے بیٹی کی کیفیت دیکھو، وہ تو پہلے سے بھی کمزور ہو گیا، میرے غوث آدم کو جلال آیا، کھانے سے فارغ ہوئے، ان ہڈیوں پر جو مرغی کا گوشت آپ نے تناول فرمایا ان پر ہاتھ رکھا، فرمایا کم باذن اللہ، مرغی زندہ ہو گئی. فرمایا مائی جب تیرا بیٹا اس مقام پر فائز ہوگا اسی طرح گوشت کھایا کرے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میرے غوث آدم اللہ کی جماعت، آؤ اللہ کی جماعت کی کیا شان ہے. میرے غوث آدم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی، فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، فرمایا اگر اس کو مشکل بن جائے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں. میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ کی جماعت والے، آپ نے اپنے مرید سے فرمایا جاؤ تالاب سے پانی لاؤ. مرید نے لوٹا اٹھایا، دریا کے کنارے پر پہنچا، تالاب کے کنارے پر پہنچا، وہاں پیرا لگا ہوا ہے. اللہ کے ولیوں کے خلاف پیرے آج سے نہیں لگتے آئے، شروع سے لگتے آ رہے ہیں. فرمایا جاؤ پانی لے کے آؤ، وضو کرنا ہے. مرید پہنچا تالاب پر، پیرا لگا ہوا ہے اور کہنے والے کہتے ہیں لوٹ جاؤ، تمہارے لیے یہاں پانی نہیں، اس تالاب پر ہمارے راجا کا پیرا ہے، تمہارے بزرگ کو، تمہارے پیر کو یہاں سے پانی نہیں ملے گا. مرید واپس آ گیا، آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور انہوں نے پانی نہیں دیا. فرمایا چلو ہمارے مرید کی نہیں مانتے تو نہ صحیح، ہم اسے کہہ دیتے ہیں جس کی یہ مانتے ہیں، جس کی یہ مانتے ہیں.
کیونکہ وہ سب ہندو تھے نا، بد مذہب تھے. فرمایا اسے کہہ دیتے ہیں جس کی یہ سب مانتے ہیں. آپ نے کروا ساتھ لیا، لوٹا ساتھ لیا، بت خانے میں چلے گئے، ان کے عبادت خانے میں چلے گئے. وہاں جو سب سے بڑا تھا نا بت، جو سونے کا بنا ہوا تھا، ہیرے جواہرات جس میں لگے ہوئے تھے، اس کو جا کے مخاطب کیا. فرمایا سن، یہ سب ہندو تیری مانتے ہیں، ہماری نہیں مانتے. تیری مانتے ہیں، ہماری. تیری محبت ان کے دل میں ہے، ہماری محبت ان کے دل میں نہیں ہے. لہذا ہم نے وضو کرنا ہے، یہ لوٹا پکڑو پانی لے کے آؤ. لوٹا پکڑو، لوٹا پکڑو، پانی لے کے آؤ. اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا اللہ اللہ، وہ بے جان میں جان آ گئی. بے جان میں، بولو بولو، بے جان میں، بے سمجھ میں سمجھ آ گئی، بے عقل میں عقل آ گئی. جس کے پاس دماغ نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، زبان نہیں ہے، جان نہیں ہے، قوت گویائی نہیں، قوت سماعت نہیں، فہم و فراست و فہم و ادراک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا، رب نے سب کچھ اسے دے دیا. اور کہہ دو سبحان اللہ، اسے سب کچھ دے دیا. اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا، ایک نظر اٹھائی، سب کچھ اسے دے دیا. وہ بے جان کو سب کچھ دیتے ہیں، تیرے پاس تو سب کچھ ہے. بندے تیرے پاس تو سب کچھ ہے، نہیں ہے تو تیرے دل میں کامل محبت نہیں ہے. کامل محبت کو پیدا کر لے، سارا فیضان تجھے نصیب ہو جائے گا. گیا وہ، لوٹا پکڑا، چلتا جا رہا ہے. جب چلتے چلتے وہاں پہنچا، وہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بت، یہ تو ہزاروں سالوں سے ایسے پڑا ہے، جب سے بنایا اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا، جا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، جواب نہیں دیتا. اور یہ کیسا ہے؟ یہ کیا ہوا کہ جو لوٹا ہم نے واپس کیا تھا وہی لوٹا لے کر آ رہا ہے؟ تو کہنے والے نے بڑا خوب کہا، بے وقوفو، یہ خود نہیں آیا، اسے بھیجا گیا ہے. یہ خود نہیں آیا، اسے، اس نے پانی تو کیا لینا تھا. جتنے وہاں موجود تھے، میرے حضور خواجہ ہند الولی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت دے کر سب آپ کے قدموں میں حاضر ہو کر شرف ایمان سے سب کو ایمان ملا. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور آؤ وہی شعر پڑھتا ہوں، بندہ بننا ہے تو گدا بن ان کا، جو فقیروں سے شہنشاہ بنا دیتے گئے، جو فقیروں سے شہنشاہ بنا دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے. اور سن لو، آج دنیا پریشان ہے، پتہ نہیں کون کامیاب ہے، اور دعوے کرتے نہیں تھکتے کہ یہ اللہ جانتا ہے کس نے جنت میں جانا ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ کون سچا ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ کون کامیاب ہوگا. میرے رب نے قرآن میں فرما دیا، اگر کسی کو نظر نہ آئے یہ اس کی نظر کا قصور ہے، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے اس کی عقل کا قصور ہے، ورنہ میرے رب نے کھول کھول کے قرآن میں فرما دیا. فرمایا سنو، اولئک حزب اللہ، فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا سن لو، خبردار، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے. آؤ اب دیکھیں اللہ کی جماعت میں کون ہے. صدیق اکبر اللہ کی جماعت میں، فاروق اعظم اللہ کی جماعت میں، عثمان غنی اللہ کی جماعت میں، میرے مولا علی اللہ کی جماعت میں، میرے غوث اعظم اللہ کی جماعت میں، میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اللہ کی جماعت میں، خواجہ محبوب الہی اللہ کی جماعت میں، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ اللہ کی جماعت میں، اور سلسلہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے، یہ سب اللہ کی جماعت ہے، یہ سب اللہ کی. اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ان پیاروں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں ان پیاروں کی سنگت عطا فرمائے.
اور اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کی برکت سے ہم پر بھی رحم فرمائے اور ہماری اولاد پر بھی رحم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.